چائے بیچنے والے کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا. چائے چائے چائے، کڑک چائے، نرم چائے، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، اس پہ بھی بولیں گے. 30 تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی آسمان میں. نریندر مودی کا جتنا اس ملک میں حق ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. چائے والے پہ بھی بولیں گے، چوکیدار پہ بھی بولیں گے، چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے. حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. جتنا حق ماتھے پہ تلک لگانے والے کا اس ملک پہ ہے اتنا ہی حق چہرے پر داڑھی پالنے والے اور سر پر ٹوپی پہننے والے کا بھی. اذان روکو، حجاب کھینچ دو، بیف کے نام پر ان کو بازاروں میں لنچ کروا دو. کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز. اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس، بی جے پی، آر ایس ایس، راہل اور مودی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے. چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے، چائے پر بھی بولیں گے. ارے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا، بابری مسجد کی حفاظت کریں گے، دھوکہ دیا. حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. کبھی لفظ جہاد، گھر واپسی، حجاب، بیف بینڈ، لنچنگ. اویسی ہاسپٹل میں دیکھو، وہاں پر بھی غیر مسلم ہیں. اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے، اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، دیگر مجلسی قائدین، امیدواران مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں. مجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا. فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لے یا پھر انتخابات جیت جائے. حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کہ سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے، دلوں میں جگہ بنائی ہے. اور یوں ہی مجلس کا کارواں نہیں بنا، راتوں رات یہ اتحاد نہیں بنا، جماعت راتوں رات نہیں بنی. قربانیاں ہوئی اور کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع عطا ہوا. اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچئے اس بات پر کہ آج ہندوستان کی سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں. کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہوجن کی آواز، تو کہیں ریڈی کی آواز، کہیں راؤ کی آواز، کہیں ویلما کی آواز، کہیں کاپو کی آواز، کہیں لنگیات کی آواز. بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں. لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا. ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیے یا جذباتی نعرے دیے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے قوم کی تعمیر کے لیے جذباتی تقاریر و جذباتی نعروں کے ساتھ حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی. زندگی کے ہر شعبے حیات میں
آپ کے درمیان میں رہی. مجلس کی اپنی تاریخ ہے. جب مجلس کا احیا ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے. ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے. ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں. عصمت و آبرو لٹ چکے تھے. خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے. تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا, آپ ہی کی دعائیں تھیں, آپ ہی کا تعاون تھا کہ قوم کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے سروں پہ منڈلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں کو صاف کیا اور ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھی. مجلس نے یہ کہا کہ معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا, تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا, مرکز سیاسی پہ آپ کو منظم و متحد کیا جائے گا. تو سوال یہ ہے, کیا مجلس نے اپنے احیا کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں؟ مجلس نے وعدوں کو پورا کیا, تعلیمی اداروں کا جال بچھایا تو فسادات میں تڑپ کر دم توڑنے والے ڈاکٹروں کی عدم توجہ و لاپرواہی پر عثمانیہ دواخانے میں تڑپ کر دم توڑنے والے ان مسلمانوں کو اپنے دواخانوں کے ذریعے ان کے زخموں کو بھرا, ان کا علاج کروایا. لوگ نہیں جانتے 1990 کا آخری فساد یا بزرگ ہے تو ہوئی نہیں ہوئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانگریسی صرف اور صرف دھوکہ دیتے آئے ہیں, جھوٹ بولتے آئے ہیں. یہی وہ کانگریسی تھے جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو ایک کاغذ بھیجا اور کہا کہ دستخط کر دو, جیل سے چھوڑ دیں گے. کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی. ارے یہی کانگریس ہے جس نے فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا. ارے یہی وہ کانگریس ہے. میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ درندوں کی طرح انسانیت کے قافلوں کو لوٹنے والوں کا نام کانگریس ہے. ہر جگہ ہندوستان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں پہ فسادات نہیں ہوئے. کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا رمیزابی کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا 1990 کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا سبزی منڈی کا فساد؟ کیا بہار میں نہیں ہوا؟ بہار شریف میں نہیں ہوا؟ کیا روڈ قلعہ میں نہیں ہوا؟ کیا نیلی کا فساد آسام میں نہیں ہوا؟ کیا اجمیر کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جمشید پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھیونڈی کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھاگلپور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ملی آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورے کا فساد نہیں ہوا؟ کیا تاڑا دینے والے کا نام کانگریس نہیں ہے؟ کیا پوٹا کے نام پر مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالنے والوں کا نام کانگریس نہیں ہے؟ کیا بابری مسجد کا تالا کھولنے والوں کا نام کیا کانگریس نہیں ہے؟ ارے شیلا نیاس کرانے والی کا بھی نام کانگریس ہے. بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام بھی کانگریس ہے. اور دھوکہ, ارے میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا دکھے گا کہ کانگریس کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں. ارے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا, بابری مسجد کی حفاظت کریں گے, دھوکہ دیا. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہا مسجد کو دھکا نہیں لگے گا, دھوکہ دیا. نیشنل انٹیگریشن کونسل سے کہا کہ حفاظت ہوگی لیکن حفاظت نہیں ہوئی, دھوکہ دیا. ارے یہ وہی کانگریس ہے جو بار بار دھوکہ دیتی آئی. یہی وہ کانگریس ہے جس نے مجلس اتحاد المسلمین کو کئی مرتبہ دھوکہ دیا. ارے یہی وہ کانگریس ہے جو بار بار صرف ہمارے ووٹ لیتی ہے. اور آج ایک طرف یہ کانگریس ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو گھر واپسی کے نام پہ ہم کو ڈرا رہے ہیں, ہم کو مار رہے ہیں,
ہم کو پیٹ رہے ہیں، یا تو پھر لب جہاد کے نام پر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا پھر بلڈوزروں کے ذریعے ہمارے گھروں کو گرانے کے لیے بڑھتے ہیں، یا تو پھر وہ حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر مکہ مسجد اور دوسرے مساجد کے لیے آج اگر ہم کچھ منظوری کرواتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آج یہ لوگ صرف خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی لفظ جہاد، گھر واپسی، حجاب، بیف بینڈ، لنچنگ، یہی ہے۔ اور کل ہندوستان کے وزیر اعظم بیان دیتے ہیں کہ وہ آئی ٹی سینٹر جو آ رہا ہے یہ اپیزمنٹ کی پالیسی، خوشنودی کی پالیسی ہے۔ افسوس کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی دیکھو کہ اس ملک کی عوام کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے چائے بیچنے والے کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا، اور یہ وزیر اعظم بننے کے بعد دل کو کشادہ نہیں کر سکے۔ ارے یہ آئی ٹی کا اگر ہب آئے گا، آئی ٹی ٹاور آئے گا، الیکٹرانک سٹی آئے گی، تو اس میں صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ ارے آپ بتاؤ، کیا پرانے شہر میں اسکول بن جائے تو اپیزمنٹ، پرانے شہر میں دواخانہ بن جائے تو اپیزمنٹ، پرانے شہر میں ایک اسٹیڈیم بن جائے تو اپیزمنٹ؟ کیسی بات! ارے تمہارا دل چھوٹا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ آؤ ہمارے دواخانوں میں آ کر دیکھو، آج بھی چلو اور دیکھو، اسرا ہاسپٹل میں 30% نہیں 50% بیمار لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہندو بھائی ہیں جو علاج کروا رہے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل میں دیکھو، وہاں پر بھی غیر مسلم ہیں۔ ارے ہمارا دل دیکھو کہ ہمارے دروازے، ہمارا دل سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے۔ نریندر مودی کا جتنا اس ملک میں حق ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے۔ جتنا حق ماتھے پہ تلک لگانے والے کا اس ملک پہ ہے اتنا ہی حق چہرے پر داڑھی پالنے والے اور سر پر ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ اتنا ہی حق ایک سکھ کا ہے جو سر پر پگڑی باندھتا۔ یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اس ملک کو بانٹنا چاہتے، یہ نفرت سے ڈراتے، حجاب کے نام پہ، اب تو حلال کے نام پہ بھی ڈرا رہے۔ حد ہو گئی۔ ارے آپ بتاؤ، اس ملک کو حجاب، حلال، گھر واپسی، لو جہاد، اذان یا بیف بینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کو ضرورت ہے تو روزگار کی، اس ملک کو ضرورت ہے تو بڑھتے ہوئے قیمتوں کو نیچے لانے کی، اس ملک کو ضرورت ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں، گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے کی، اس ملک کو ضرورت ہے تو بھوکوں کو اناج کی، پیاسوں کو پانی کی، ترقی کی، خوشحالی کی۔ لیکن ان کو اس ملک کی ترقی سے دلچسپی نہیں، خوشحالی سے دلچسپی نہیں، اکانومی معیشت سے نہیں، اس ملک کو طاقتور بنانے سے نہیں، اس ملک کو آگے بڑھانے سے نہیں۔ ان کو اگر دلچسپی ہے تو کیا بس مسلمانوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، مارو، پیٹو، اذان روکو، حجاب کھینچ دو، بیف کے نام پر
ان کو بازاروں میں لنچ کروا دو. ڈر خوف کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف محبت کی دکان کی بات کرنے والے آج مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں بیٹھے ہمارے بہار کے صدر اور معزز رکن اسمبلی, یہ کانگریس ایسی آوازیں چاہتے ہیں جو گاندھی خاندان کی غلام بن کے رہے. یہ وہ آواز چاہتے ہیں جو صرف ان کے اشارے پر اٹھے اور ان کے اشارے پر بیٹھے. مجلس کسی سے ڈرتی ہے, گھبراتی نہیں ہے. اکبر اویسی آنکھ کھڑا رہ کر تقریر کر رہا ہے, بے باکی کے ساتھ بول رہا ہے تو اس لیے کہ میں غلام ہوں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں غلام ہوں تو کملی والے کا, میں خادم ہوں تو ان غریب مسلمانوں کا, میں خدمت گزار ہوں تو اس اتحاد کا. اللہ ثلاثہ پہ بہار کے ایم پی صاحب نام اسرار الحق صاحب بے چین تڑپ گئے. میں 2 منٹ طلاق ثلاثہ پہ تقریر کروں گا. تو کیا یہ محبت کے دکانداروں نے اسرار صاحب کو, عالم دین مفتی اتنے بڑے, کیا ان کو پارلیمنٹ میں بولنے دیا؟ نہیں بول سکتے جب تک سونیا اجازت نہ دے دے. نہیں بول سکتے جب تک کہ راہل اجازت نہ دے دے. اب تو ایک نئی آئی ہے, ناٹو ناٹو کی بات کرتی ہے, مس واڈیرا اجازت نہ دے دے. آپ بتاؤ کہ کیا ہے یہاں بے باکی کے ساتھ طلاق ثلاثہ ہو تو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی, سی اے این آر سی ہو تو آواز اٹھتی ہے مجلس کی, مسلمانوں کے لنچنگ کا معاملہ ہو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی. ارے آپ بتاؤ اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کس کا نقصان؟ ایک تو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ہماری آواز کو. تو آپ غور کرو, میں آپ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ہر مسلمان سے سوال کر رہا ہوں, نظام آباد کے مسلمان سے سوال ہے, عادل آباد کے مسلمان سے سوال ہے, کھمم کے مسلمان سے سوال ہے, نلگنڈا کے مسلمان سے سوال ہے, کریم نگر کے مسلمانوں سے سوال ہے. فساد اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے, آپ کے اگر گھر خدا نخواستہ جلیں گے, آپ کی عصمت لٹے گی, آبرو لٹے گی خدا نخواستہ. ایسے حالات اگر آئے, اللہ نہ کرے ایسے میرے زندگی کے چند اچھے تقاریروں میں سے وہ ایک تقریر تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ سی اے این آر سی کو واپس لے لو. چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا, چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا. کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ ایم ٹی ایف, آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے, کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے
مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں. شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو، اس لیے اردو کا ذکر نہیں. جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم فاضل اور کامل. یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں، مہاراشٹر کے بھی ایم ایل اے ہیں. کیا مہاراشٹر و بہار میں عالم فاضل اور کامل کو اتنی آسانی سے لٹنے نہیں دے سکتے؟ خدا را سمجھو، یہ تعلیمی ادارے، یہ دواخانے، یہ اتحاد، یہ دارالسلام راتوں رات نہیں بنا، ہماری محنتوں سے بنا، کوششوں و کاوشوں سے بنا. خدا را میری بات کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی. خدا را سمجھو، انسان ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، شکایتیں شکوے جائز ہیں، لیکن یاد رکھو اختلاف بھی جائز ہے، لیکن خلاف ہونا یہ جائز نہیں ہے. ہاں میں انسان ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، گناہگار ہوں، ہاں ہوں، خطا کار ہوں، ہاں ہوں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں. اکبر الدین اویسی وہ خاندان اویس حیدرآباد کے مسلمانوں کے احسان و تلے دبا ہے، آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے. آپ کی دعائیں فخر ملت کے ساتھ تھی، سالار کے ساتھ تھی، نقیب ملت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا قرضدار ہے تو اکبر اویسی ہے. گولیاں لگی تب بھی دعائیں تھیں، چاقو چلے تو دعائیں تھیں، تلواریں چلی تو جبھی بھی دعائیں تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، جیل میں تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، مقدمے میں رہا تھا تبھی بھی دعائیں تھیں. ارے اکبر الدین اویسی اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے، اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ ہم کو آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر ہم منتشر ہوں گے، بٹیں گے، تو یاد رکھ لو اور کئی گوشہ محل جیسے صورتحال پیدا ہو جائیں گی. اگر منتشر ہو جاؤ گے تو اور راجا سنگھ پیدا ہو جائیں گے. خدا را حکمت سے کام لو، سنجیدگی سے کام لو، دور اندیشی سے کام لو. جس کا کام وہ جانے. اللہ منتخب کرتا ہے اور منتخب کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو سکھاتا ہے، مجبوریوں کو بتاتا ہے اور منصب عطا کرتا ہے. جس منصب پہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے. اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں، اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل کا کام وکیل جانتا ہے، صنعت کا کام صنعت کار جانتا ہے، عالم دین دین کا کام کرتا ہے. اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ
بھی ہار جائیں گے۔ یہی ہے خدا را جس کا کام اس کو کرنے دو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو، ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے۔ آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر، کہتے مجلس آسام سے لڑی، مجلس گوا سے لڑی۔ ارے عقل ہی نہیں ہے۔ اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو، کیا ہے؟ عقل نہیں ہے۔ یہ کہتے آسام لڑے، گوا لڑے، ادھر لڑے، اور ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو۔ نہیں نہیں، میری عمر نہیں ہے، نہیں، ناٹ مائی چوائس۔ نہیں، بہرحال کیا ہے اس ملک کا؟ سوچو کہ یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے۔ ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے۔ ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے، ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے، ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے، آپ ہیں، مجلس ہے۔ خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو، اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو۔ صدر محترم کو سننا ہے، نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ۔ اسمبلی ختم ہوا، پارلیمنٹ شروع ہوگا۔ چائے والے پہ بھی بولیں گے، چوکیدار پہ بھی بولیں گے، چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے، چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے، چائے پر بھی بولیں گے۔ چائے چائے چائے، کڑک چائے، نرم چائے، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، اس پہ بھی بولیں گے۔ 30 تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی آسمان میں، رہے گی نا پتنگ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکل کے ووٹ ڈالو۔ کام تو 100% ہے، پولنگ بھی 100%۔ پتنگ پھلی ہوئی ہے، کنے زبردست ہے، مانا اچھا ہے، جھکانا ہے اور کھینچنا ہے۔ السلام علیکم۔ 30 نومبر کے دن میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کوتاہی مت کریے، غلطی مت کریے، سستی کے مظاہرے مت کریے، خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے۔ اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے۔ 30 نومبر کے دن کیا جاتا ہے، آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے راہل گاندھی، ان 4 چیزوں پر تو کچھ بولو۔ کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے، مگر مہیشورم میں ایک IT ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین اویسی نے حکومت سے لی تھی، چیف منسٹر سے لی تھی، وزیر اعظم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ کیا بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے سمویدھان میں ہے؟ موڈی جی، پڑھے تو معلوم ہوتا نا آپ کو، آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی۔ بھارت کے آئین میں اس کا پریامبل ہے، وہ بات کرتا ہے لبرٹی کی، ایکوالٹی کی، جسٹس کی، فریٹرنیٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے؟ اگر IT ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے، دلتوں کے بچے، ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے، سافٹ ویئر کی کمپنی کھولیں گے، نوکریاں دیں گے وہ لوگ۔
اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، مگر مودی جی کو یہ پسند نہیں آیا۔ حیدرآباد میں اترتے کہ بولے یہ کرنے غلط ہوا ہے۔ ارے ملک پیٹ میں مجلس نے 1100 کروڑ کی لاگت کا آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے، کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے، کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے، نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بھارت کے آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے، تم شریعت پہ بات کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی، تجھے شکست ہوگی، اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خمیازہ نام پلی کی عوام 30 دسمبر کے دن تم کو دے گی۔ یاقوت پورا ہے، یاقوت پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب تم کہاں ہے، کدھر ہے، کون سی دنیا میں ہے؟ تم اپنے گھر کے جو بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، تم یاقوت پورے میں آ کے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ اپنے گھر کے 2 بلدیہ کے سیٹ کو نہیں بچا سکے۔ ارے تمہارے مرحوم والد کو اکبر الدین اویسی نے اختر الایمان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا امتیاز جلیل یا اختر الایمان نے کچھ ان کا لیا ہے؟ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ، قائد بنو، ووٹ دینے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو۔ تو نہ مودی کو پسند نہ راہل کو یہ بات پسند، اور راہل گاندھی اور مودی مل کر ارے چناؤ 119 پر ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے، مجلس سے پریشان ہے، اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مودی 3 دن گزارے حیدرآباد میں۔ مودی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے مودی جی، یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس شہر کو ہم نے مودی اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس ریاست کی طاقت کو ہم نے مودی اور راہل کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ تو تلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لیں اور ایک اچھا فیصلہ لیں۔ 3 دن مودی حیدرآباد میں گزارے، 3-4 دن شاید راہل بھی یہیں گزارے۔ اچھا ہے حیدرآباد کو آؤ، یہاں پر راہل جی خلوت میں حکیم صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ انتقال ہو گیا، مرحوم کا انتقال ہو گیا، 50 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور صحت دے، مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ۔ دیکھیے یاد رکھیے، ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے، اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی، اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ راہل گاندھی تم 50 سال کے ہو چکے ہو، میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا؟ اب بولتے یار یار، ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا، تو آپ کچھ کر لو انتظام، کچھ کر لو انتظام۔ ارے یہ کیا کر رہا آپ کا آر ایس ایس سننا، کچھ تو کرا دے پیارے، کچھ تو فائدہ کرا دے، مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف الزام لگا رہے۔ ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا، مگر لاکھوں سلام آپ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا، اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا۔ الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی، جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا، جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ میری اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے. اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو، یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس، بی جے پی، آر ایس ایس، راہل اور مودی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے. یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی اللہ اس کو شکست دے دے، مجلس کو سرخرو کر دے، مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے. تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس کے لیے YouTube ایکسپریس کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے، ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے.